للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا جو اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کی بندش اور رکاوٹ کا توڑ، کیونکہ آج کل اس معاشرہ میں یہ معاملہ انتہا درجے کا چل رہا ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے، اور میں رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں مولا کریم میرے سننے والوں کی مشکلات دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کی مشکلات دور فرمائے، اور خصوصاً جو بچیاں ہوتی ہیں نا، بچیاں، مولا کریم ان کے نصیب بھی اچھے فرمائے اور ان کے رشتوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم فرمائے۔ یہ دلی دعا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں۔ تو دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ ہے رشتوں کی بندش اور رکاوٹ کا توڑ۔ ظاہری بات ہے، رشتوں میں بندش کئی طرح سے آتی ہے۔ کوئی اپنے قریبی بھی ہوتے ہیں جنہیں شریکے کہا جاتا ہے، شریکے لوگ بھی ایسے وار کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی دین کی دوری کی وجہ سے نحوست پڑ جاتی ہے، اور اس نحوست میں یہ معاملات بن جاتے ہیں بہت زیادہ، اور جب معاملات دین سے دور ہونے کی وجہ سے بن جاتے ہیں اور پھر بھاگ پڑتے ہیں ہم، کبھی بابے کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس، چلتے پھرتے پھر زندگی گزرتی ہے، چلتے پھرتے۔ یہ بندشیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ وجوہات ہوتی ہیں صرف دو، یا تو اپنے شریکے کوئی وار کر جاتے ہیں جادو کا، یا پھر دین کے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے نحوست پڑ جاتی ہے، اور پھر رشتوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بندشیں آ جاتی ہیں، کسی قسم کی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ اکثر طور پر کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کا منگنی ہو گئی ہے، اب شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، رخصتی نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جناب علی رشتے بھی آتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، رشتے بھی آتے ہیں ہوتا نہیں ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بندشیں آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے رشتے والے آ بھی جاتے ہیں، بات بھی چل جاتی ہے، سب کچھ چل جاتا ہے، اوکے ہو جاتا ہے ہر سائڈ پہ، پتہ بھی نہیں چلتا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ان تمام مسائل کا جو آج کا حل ہے، رشتوں کی کسی قسم کی بندش ہو، یا شادی میں یا منگنی میں یا نکاح میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، بھلے کوئی آدمی رکاوٹ بنا ہوا ہے، یا کوئی عمل کسی نے کیا ایسا کہ رکاوٹ بن گیا ہے، یا کوئی جادو ٹونے کے لحاظ سے کچھ رکاوٹیں بن گئی ہیں، تو یہ تمام رکاوٹوں کا حل آج کا یہ وظیفہ ہے۔ بچیاں اور بچے دونوں کر سکتے ہیں، اور ان کے والدین بھی کر سکتے ہیں، اور اچھی جگہ رشتہ کے لیے بھی اس وظیفہ کو بارہا آزمایا گیا، بارہا آزمایا ہے بزرگوں نے، بارہا آزمایا ہے بزرگوں نے اس وظیفے کو۔ الحمدللہ کسی بزرگ نے اس وظیفے کو خطا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ ہر قسمی بندش اور رکاوٹ کا توڑ آتا ہے۔ یہ عمل صبح تہجد کے وقت یعنی 2 ٹائم پڑھا جا سکتا ہے، یا تو تہجد کے وقت پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر صبح کی نماز کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، وارے نیارے جنوں کہندے نے اویں بن جاندے گی، یعنی تہجد کے وقت پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ ہاں تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو صبح کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اور عمل یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔
کوشش کریں کہ اس وظیفے کو لکھ کر سکرین پر بھی لکھ دیں. کئی دوست آپ کہتے ہیں کہ وظیفے کو کم از کم سکرین کے اوپر لکھا جائے. کوشش کریں کہ اس وظیفے کو سکرین پر بھی دکھایا جائے. میری ایڈمن سے بھی گزارش ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ایڈمن کو نہیں کہتے, میں تو بار بار کہتا ہوں. بس بات یہ ہے کہ جیسے میں مصروف رہتا ہوں میرا ایڈمن بھی تو ایسے ہی مصروف رہتا ہے, تو ان مصروفیت کی وجہ سے ذہن سے اتر جاتا ہوگا, وقت کم لگتا ہے, یہ ایسا معاملہ ہوتا ہوگا. بہرحال میں پھر سے سنا رہا ہوں اور سکرین پر بھی شاید آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے. الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء. پھر سن لیں, الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء. اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے بھی 3 مرتبہ درود پاک, اخیر پر بھی 3 مرتبہ درود, یعنی پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 313 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس وظیفے کو کم از کم 41 دن تک آپ کریں. 41 دن تک اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جائز اور نیک مقصد پورا ہو جائے گا. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.